السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو 11 ایسی دعائیں بتائیں گے کہ جب کسی شخص کو کوئی غم یا پریشانی پیش آئے تو یہ دعا مانگے۔ نمبر 1، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ میری پیشانی کے بال تیرے ہاتھ میں ہیں، یعنی تیرے پورے قبضے میں ہوں۔ میرے حق میں جو فیصلہ بھی ہو تیرا ہو وہ نافذ ہونے والا ہے، اور تیرا جو حکم ہے وہ سب انصاف ہی انصاف ہے۔ اور میں تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے خود اپنی ذات پاک کے لیے مقرر فرمایا ہے، یا اپنی کتاب کے ساتھ اس کو اتارا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے بذریعہ الہام جس کو بھی تو نے بتایا ہے، یا خاص اپنے ہی علم غیب میں اس کو پوشیدہ رکھا ہے کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کو دور کرنے والا اور میری فکر کے ازالے کا سبب بنا دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کا جو بھی بندہ کسی مصیبت یا رنج میں گرفتار ہو اور یہ دعا پڑھا کرے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی مصیبت، پریشانی، رنج و غم کو دور فرما دیں گے اور اس کے رنج و غم کو خوشی اور مسرت سے بدل دیں گے۔ یہ دعا قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے اور تلاوت کرنے کے بعد بھی مانگنی چاہیے۔ نمبر 2، پریشانی دور کرنے کے لیے مندرجہ ذیل عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر درجہ ذیل کلمات بلا تعداد کچھ دیر تک پڑھیں، کم از کم 500 مرتبہ، چاہے وہ 2-3 نشستوں میں ہو لیکن دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ نمبر 1، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نمبر 2، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ نمبر 3، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد گڑ گڑا کر دعا کریں اور روزانہ کسی وقت 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد دعا کیا کریں اور پریشانی دور ہونے تک روزانہ یہ عمل کرتے رہیں، اور ضروری نہیں کہ 500 مرتبہ ہی ہو۔ یہ عدد صرف اور صرف اس لیے ہے تاکہ یکسوئی سے بیٹھ کر کچھ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدا کر کے پھر دعا مانگی جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جو شخص پڑھا کرے اس کے لیے یہ 99 دکھ اور بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سب سے ہلکی بیماری فکر و پریشانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، اسے جو مسلمان بھی کسی مقصد کے لیے پڑھے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔
اس لیے بزرگوں سے یہ منقول چلا آ رہا ہے کہ وہ انفرادی یا اجتماعی مصیبت کے وقت یہ کلمہ 100,000 مرتبہ پڑھتے ہیں اور اس کی برکت سے اللہ تعالی مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں۔ اس دعا کے ورد کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کا اور فرائض و واجبات کو ادا کرنے کا ضرور اہتمام کیا جائے۔ نمبر 3، جو شخص کسی بھی رنج و غم، اضطراب و پریشانی میں گرفتار ہو یا کسی مشکل میں گرفتار ہو تو اس دعا کو پڑھے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت ہی بزرگ اور بڑا ہی بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش کا رب مالک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے اور عرش کریم کا مالک ہے۔ نمبر 4، جب بھی کسی مصیبت یا خوفناک امر کے پیش آنے کا اندیشہ ہو یا کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو کثرت سے یہ دعا پڑھا کریں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، کافی ہے ہمارے لیے اللہ اور وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے، اللہ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ نمبر 5، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں تیری رحمت ہی کی امید رکھتا ہوں، بس تو پلک جھپکنے جتنا وقت بھی مجھے میرے نفس کے سپرد مت کر اور میرے سب کام درست کر دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ نمبر 6، اور یہ دعا گڑ گڑا کر مانگے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے، تمام مخلوق کو قائم رکھنے اور سنبھالنے والے، تیری ہی رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی فکر لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے۔ نمبر 7، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے پروردگار، میں اپنے لیے آپ کی نازل کی ہوئی ہر بھلائی کا محتاج ہوں۔ قرآن کریم میں ہے کہ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی جب وہ فرعون اور اس کے کارندوں کے ظلم سے نجات پانے کے لیے مصر سے ہجرت کر کے مدین پہنچے تھے اور وہاں بظاہر ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کی برکت سے ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے کرائی اور ان کی خوشگوار زندگی کا آغاز ہوا۔ نمبر 8، اگر پریشانی ایسی ہو کہ بندوں سے خوف ہو یا ان کی شرارت کا ڈر ہو تو ان کے فتنے اور شرارت سے حفاظت کے لیے دعا پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات ورب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انی اعوذ بک من شر عبادک، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ جو بہت بردبار اور بزرگ ہے، اللہ ہی کے لیے پاکی ہے جو آسمانوں اور زمینوں اور بڑے عرش کا رب ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں۔ اے اللہ، میں تیرے بندوں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہ ہی مجھے کافی ہے اور بہت اچھا کارساز ہے۔ نمبر 9، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا پروردگار ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ اس دعا کو غم کی حالت میں بار بار پڑھنا چاہیے۔ نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنج و غم سے پناہ مانگا کرتے تھے اور اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبۃ الرجال، الہی میں تیری پناہ چاہتا ہوں رنج و غم سے اور عاجزی اور سستی اور بخل اور بزدلی اور لوگوں کے قہر سے۔ نمبر 11، ہر رنج و غم، مصیبت، پریشانی، دکھ، بیماری کے وقت کثرت سے استغفار پڑھا کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں تجھ سے ہر گناہ کی مغفرت چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔
حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص کثرت سے اور پابندی کے ساتھ استغفار کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر تنگی سے رہائی اور ہر غم سے کشادگی نصیب فرمائیں گے، اور جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا وہاں سے اس کو رزق عطا فرمائیں گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب میرے دل میں کوئی مسئلہ کھٹکھٹا یا کوئی مشکل پیش درپیش ہوتی تو میں کم و بیش 1000 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، حتیٰ کہ میرا سینہ کھل جاتا اور مشکل حل ہو جاتی۔ میں استغفار کرنے کی حالت میں چاہے بازار میں ہو یا مسجد میں یا مدرسہ میں، مگر مجھے ذکر و استغفار سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی، حتیٰ کہ میں اپنا مقصود پا لیتا ہوں۔ اس لیے ہر مسلمان مرد عورت کو توبہ استغفار اہتمام سے کرنا چاہیے۔ روزانہ کوشش کریں صبح شام 100 مرتبہ اس استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی چاہیے۔